السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینٹ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ توڑ جوڑ میں مشغول ہیں اور مصروف ہیں، اور ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے روابط ہیں، دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تاہم وفاقی حکومت، آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے اور اتحادی ہے، اور وہ حکومت کے ہی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے، لیکن ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ناظرین فیٹف کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں پاکستان موجود ہے اور جون 2021 تک کا ٹائم اس کو دیا گیا ہے۔ کچھ 3 نکات ہیں جس کے اوپر مزید کام کرنا باقی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا قیام 1989 میں گروپ آف 7 ممالک کی سفارشات سے ممکن ہوا، جس کا مقصد دنیا میں غیر قانونی طریقے سے رقوم حاصل کرنا اور دوسرے ممالک کو منتقل کرنے کی روک تھام تھا۔ اس میں پیسے کے ذرائع کو مخفی رکھنا بھی شامل ہے۔ 2001 میں امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد ٹیررزم فائنینسنگ کی شق کو بھی فیٹف میں شامل کر لیا گیا۔ فیٹف میں جی سی سی اور یورپی یونین کے علاوہ 37 ممالک شامل ہیں، تاہم مسلم دنیا سے سعودی عربیہ، ملیشیا اور ترکی بھی اس فورم کے حصہ ہیں۔ بھارت کی رکنیت کی وجہ سے پاکستان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سن 2000 میں بلیک لسٹ اور گرے لسٹ کو بھی تشکیل دیا گیا۔ بلیک لسٹ کا مطلب کسی بھی ملک کے خلاف کارروائی، جبکہ گرے لسٹ کا مطلب کسی بھی ملک کی مانیٹرنگ شامل ہے۔ فیٹف کے 40 نکات ہیں جس کے ذریعے ممالک کو پرکھا جاتا ہے۔ 2001 کے بعد ٹیررزم فائنینسنگ کے 11 نکات بھی سفارشات میں شامل کی گئیں۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں جون 2018 میں ڈالا گیا، جس وقت ملک میں قائم مقام حکومت تھی۔ پاکستان کو 27 نکات کا ٹاسک دیا گیا، جس میں سے 24 نکات پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جبکہ 3 نکات پر عمل پیرا ہونا باقی ہے۔ فیٹف کی وجہ سے پاکستان کو باقی 3 نکات پر عمل کرنے کے لیے جون 2021 تک کا وقت دیا گیا ہے۔ The FATF recognizes that Pakistan has made significant progress in its effort to improve its anti-money laundering and counter-terrorism financing framework. However, some serious deficiencies remain. All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing. وہ 3 نکات جن پر عمل درآمد کرنا باقی ہیں، ان میں دہشت گردوں کے خلاف تحقیقات اور کارروائی، دہشت گردوں کے خلاف پر اثر اور نتیجہ خیز تحقیقات اور استغاثہ کی کارروائی کو یقینی بنانا، تمام دہشت گردوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سزا دی جائے اور ان پر پابندی لگائی جائے۔ حکومت نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے جون تک نکل آئے گا۔ 2 سال پہلے ہم یہ جو 27 نکاتی ایکشن پلان ہے، اس میں سے صرف 1 نکات کے اوپر ہم کمپلائنٹ تھے۔ آج الحمدللہ ہم 27 میں سے 24 نکات کے اوپر کمپلائنٹ ہیں۔ جو ابھی پلینری ہوئی ہے، اس سے پچھلی پلینری میں باقاعدہ ایف اے ٹی ایف کنٹریز نے اور ایف اے ٹی ایف سیکریٹریٹ نے یہ کہا کہ بلیک لسٹنگ اب پاکستان کے لیے آپشن نہیں رہا۔ جی ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی ہے۔ فیٹف کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تسنیم نورانی صاحب، سابق سیکرٹری دفاع، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب، اور ایئر وائس مارشل شاہد لطیف صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے۔ نورانی صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو فیٹف کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کرتا ہے، یا پھر جو دباؤ ہوتا ہے مختلف ممالک کی جانب سے اس کی بنا کے اوپر، خاص کر انڈیا کا اس کے اندر بہت زیادہ نیگیٹو رول ہے پاکستان کے خلاف، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل جو بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی چلتی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس چلتی ہے، اس میں جو ایکسٹرا ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور انڈیا جو ہے ہمارا ایک دیرینہ دشمن ہے، اور وہ تو ساری کوشش کر رہا ہے۔ اس میں دیکھیے ممالک کون سے ہیں۔ فار انسٹنس اس وقت جو بلیک لسٹ پہ ممالک ہیں جن پہ کہ ہمیں تڑی لگائی جاتی ہے، اس میں نارتھ کوریا ہے اور ایران ہے، صرف 2 ممالک ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کو جو اس وقت جو مطلب ہے کہ تھریٹ کیا جا رہا ہے وہ کن ممالک کے ساتھ ہیں۔ اور جو گرے لسٹ پہ ممالک ہیں وہ بھی آپ دیکھیں تو زیادہ تر چھوٹے ممالک افریقہ کے، کوئی نامی گرامی ملک جو ہے پاکستان کے علاوہ گرے لسٹ میں نہیں ہے۔
تو اس سے ظاہر ہے کہ انڈیا کا جو رول ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ دیکھیے ابھی بھی یہ 2 سال ہو گئے ہیں اور پاکستان گورنمنٹ میرا خیال ہے کہ جتنی تندہی سے کر رہی ہے کام، اس میں سے 27 میں سے 24 انہوں نے کر لیے ہیں. اب وہ یہاں سے فیڈ بیک کون ان کو دے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو اس وقت جو 24 پوائنٹس ہیں نا، زیادہ تر نئے قانون بنانا، ان کے مرضی کے مطابق نئے ایڈمنسٹریٹو انسٹرکشنز کا شامل کرنا. اب یہ جو 3 پوائنٹس انہوں نے چھوڑے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرنلی بھی اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارا پروسیکیوشن سسٹم ہے ہی اتنا کمزور کہ منی لانڈرنگ کیا، کوئی بھی کرائم جو ہے ہمارے ہاں، آپ نے کرپشن کے کرائم دیکھ لیے، آپ نے دوسرے کرائم کی پرسنٹیج آف کنوکشن دیکھ لی ہے. تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو انٹرنل اس وقت حالات ہیں جوڈیشل سسٹم کے، وہ ہمارے آڑے آ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. نوائز صاحب میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. ماشد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت نے کئی قوانین بنائے اور جیسے نوائز صاحب نے بھی بالکل صحیح کہا کہ 24 نکات کے اوپر ہم نے عمل کر لیا. ایک پارلیمنٹ کے اندر ریسنٹلی ایک بل بھی لایا گیا تھا جس میں تمام جماعتوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا تھا فیڈ اپ کے حوالے سے. سو ہمارے اندر سے مطلب یہ جیسے شہری رحمان صاحبہ نے ٹویٹ کی کہ ڈسپائٹ بلڈوزنگ فیٹ اپ بل ان پارلیمنٹ تباہی سرکار fails to bring Pakistan out of the task force grey list yet again. Reasons: the real FATF requirements were put on slow track while draconian laws were passed to target the opposition. اور ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستان was placed back on FATF white list in February 2015 after meaningful action of PMLN government. Sadly, during PTI government, Pakistan remains in grey list due to inactions of the government. So do you agree with this, that the government is inactive? نہیں، اس سے ایگری نہیں کر سکتے. دیکھیں اسی گورنمنٹ نے آفٹر آل ایفرٹ کیا ہے تو 24 نکات کم ہوئے ہیں نا، اب 3 رہ گئے ہیں. تو جیسے نورانی صاحب نے کہا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں بالکل ایکسٹرنل پریشرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس جو ہے اس پر نقطے اٹھائے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ جو 3 نکات ہیں اس میں اپنے سسٹم کو جو بھی ان کی طرف سے آپ کی ڈیفیشنسیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں ان کو ان کی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. آفٹر آل 24 نکات بھی تو ہم نے حل کروائے ہیں نا. اس میں ہماری بالکل گورننس ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ضرور ہے کہ اس کا جب ریکارڈ کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس میں پرابلمز ہیں کہ وہ فیصلے ہمارے ہاں صحیح نہیں ہوتے. لیگل سسٹم کا مسئلہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی کمزوری ہے لہٰذا آپ حکومت کو لتاڑیں کہ جی حکومت کام اپنا صحیح نہیں کر رہی. اس حد تک ضرور ہے کہ ہمارے لیگل سسٹم میں، ہمارے اداروں میں جو پرابلمز ہیں اور خاص کر جو فیصلے ہمارے ہاں ہوتے ہیں ان میں پرابلمز ہیں، ان کو ٹھیک کرنا حکومت ہی کا کام ہے. وہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. اور جو غلطیاں ہماری ہیں جس کی وجہ سے یہ 3 نکات رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی مزید قوانین بنانے کی ضرورت ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے. اور اگر ہمارے ریکارڈ میں ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ان کو بھروسہ نہیں تو پھر ہمیں ہے تو یہ لانگ ڈراؤن پروسیس، مگر یہ ہمیں کرنا تو ہے. یہ ہمارے اپنے بھی حق میں ہے اور باہر کی دنیا جو ہے وہ جب آپ کا اس طرح کا خراب ریکارڈ دیکھتی ہے تو آپ کے انگلیاں تو اٹھیں گی. بالکل صحیح ہے. جنرل شعیب صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ فیٹف کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ پالیٹکس کی جاتی ہے. ابھی 2 ٹویٹس کا بھی میں نے ذکر کیا. اپوزیشن کا کام ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرے اور یہ ان کا حق بھی ہے تاکہ گورنمنٹ اپنی جو پالیسیز ہیں یا کارکردگی ہے اس کو بہتر کر سکے. لیکن اس کے اوپر سیاست کیوں ہوتی ہے؟ مطلب جب اس طرح کی یعنی ریاست کی جب بات آتی ہے، پاکستان کی بات آتی ہے، تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عموماً چونکہ عوام میں شاید اتنی سوچ بوجھ نہیں ان چیزوں پہ، اور جن میں ہے بھی، میں نے دیکھا ہے کہ پولرائزیشن ہے. نتیجہ یہ کہ لوگ چیلنج نہیں کرتے، اور چیلنج نہیں کرتے، پوچھتے نہیں کہ جناب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کس طرح درست ہے. اب مثال کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا کہ ہم فلاں لسٹ سے نکل گئے اور یہ ہو گیا، اب یہ
اگر ان کے سامنے کوئی ان کو کنفرنٹ کرنے کا کوئی سوچتا یا کرتا جواب دیتا تو کیا ڈار صاحب نے اگر قوانین بنائے ہوتے تو یہ 27 پوائنٹ یہاں پہ ہمارے گلے پڑے ہوتے؟ یا آپ نے ان لوگوں کو جن کے خلاف یونائٹڈ نیشن نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اگر ان کے خلاف لیگل ایکشن لیا ہوتا تو یہ پوائنٹ آج یہاں ہوتے؟ اور پھر کئی اداروں میں لیکن ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو اکثر کہتے تھے جی ہمارے تو اختیارات ہی نہیں ہیں، یہ پاورز کہیں اور، یہ پاورز کہیں اور ہیں۔ نون لیگ کے منہ سے سچ نکلنا اتنا ہی ناممکن ہے جس طرح آسمان سے کوئی چاند اتار کے نیچے لانا مشکل، سچ بول ہی نہیں سکتے، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ نئے قوانین بنائے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ڈار صاحب بنا گئے تھے؟ اب حافظ سعید وغیرہ یہ لوگ جو ہیں ان کو سزائیں دے دی، اندر کر دیا، یہ یونائٹڈ نیشن کے ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ تھے، انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھے یا نہیں، لیکن بارسورہ یونائٹڈ نیشن نے کیا ہوا تھا، تو کیا ڈار صاحب نے ایکشن کروایا تھا ان کے خلاف؟ اتنے ادارے جنہوں نے آگے نئے قوانین کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ان کے اندر نئے سیل کریٹ کرنے پڑے ہیں، نیا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کئی جگہوں پہ لانا پڑا ہے، اور ابھی بھی وہ پوری طرح افیکٹو نہیں ہے، مانیٹرنگ سسٹم آپ کا افیکٹو نہیں ہے، تو ڈار صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا تھا؟ جھوٹ، صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ سیاست جو کرنی، اگر کوئی گرمان پکڑنے والا آگے سے ہو، کوئی پوچھے، ان کو کنفرنٹ کرے تو پھر ان کو سمجھ لگے کہ جناب ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو لٹرلی ناک رگڑنا پڑا ہے، جان مارنی پڑی ہے پچھلے 2 سالوں میں، اور اتنا زیادہ کام ہوا ہے باوجود اس کے کہ اپوزیشن سے تعاون نہیں تھا۔ یہ لاسٹ جب قوانین پاس کیے، یہ آج جو آپ ابھی ایک ٹویٹ پڑھ رہے تھے جس میں انہوں نے کہا جی کہ اب یہ اپوزیشن کو بہت زیادہ کارنر کیا گیا اور پھر بھی کام پورا نہیں ہوا۔ یہ کارنر کیا گیا نہیں، اپوزیشن کی کریٹڈ چیز ہے۔ یہ منی لانڈرنگ کون کرتا ہے؟ کس کے اوپر کیسز ہیں منی لانڈرنگ؟ تو یہ سارا آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جس چیز کا جس کو کریڈٹ جانا چاہیے وہ اتنا دل بڑا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو دیں۔ بالکل آج صحیح جو ہے۔ 3 پوائنٹ نکات آپ کے ٹیکسٹ میں ہیں، یہ 3 نکات کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ قوانین موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن، انہوں نے کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ جناب عمل درآمد جو ہے عمل درآمد کیا جائے۔ میں ایک شارٹ بریک لے لوں، اجازت دیجیے گا ناظرین، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھا دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، فیٹف کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ تسنیم نورانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کافی یورپ کے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ باقاعدہ ہوتی رہی، لوگوں نے وہاں پہ جا کے پراپرٹیز خریدی، وہاں پہ بزنسز کر رہے ہیں، یو کے سمیت کافی اس میں ممالک ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینٹی امریکن جو کلب کے اندر ممالک تھے یا جو ویسٹ کی بات کو نہیں سنتے تھے، انہی ممالک کو اس کے اندر ہم نے دیکھا یا ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا، باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی آرگنائزیشن جس کو آپ نے 89 میں بنایا تھا، G7 کنٹریز جو تھے وہ پاورفل کنٹری ہیں اکنامیکلی، ابھی بھی ہیں وہ، تو اس میں انہوں نے مطلب عمل درآمد کس کے اوپر کیا؟ وہی ممالک جو کمزور ہیں، جن کے ساتھ آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف ہے؟ دیکھیے، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 2 ملک جو اس وقت بلیک لسٹ پہ ہیں وہ نارتھ کوریا اور ایران ہے صرف۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو حاکم وقت ہے دنیا کا، اس کا کتنا اثر ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک منی لانڈرنگ کا تعلق ہے، آپ کا خیال ہے کہ انڈیا منی لانڈرنگ نہیں کرتا ٹیررزم کروانے کے لیے؟ آپ کا خیال ہے کہ گلبھوشن صاحب یہاں کریڈٹ کارڈ کے تھرو اپنا کارروائی کرتے تھے؟ یا آپ کا کیا خیال ہے کہ جب امریکہ مجاہدین کو پیسے بھجوا رہا تھا تو وہ کوئی سٹی بینک کے تھرو بھجوا رہا تھا، کوئی ڈرافٹس کے تھرو بھجوا رہا تھا؟ صحیح ہے۔ تو مختلف طریقے استعمال کیے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ تو اعلانیہ کہتا ہے کہ ہم بلوچستان میں کریں گے، تو کیا اگر یہاں کے لوگوں کو وہ پیسے بھجواتا ہے ٹیررزم کرانے کے لیے تو وہ منی لانڈرنگ نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ امریکہ جو ہے اس نے بارہا منی لانڈرنگ کی، اب بھی کرتا ہے، مگر وہ بڑے ملک ہیں، تو اس وجہ سے وہ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے کہ یہ جو ہماری یعنی جو انٹرنل فائنینشیل سسٹمز ہیں اس کو ہم سٹرینگتھن کریں۔ ہماری اپنی ویکنس ہے کہ ہمارا جوڈیشل لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہماری اپنی ویکنس ہے کہ ہماری نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی بہت بڑی ہے۔ صحیح۔ ابھی دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا، پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ پہلے
प्रॉपर्टी पे बड़ी सख्ती कर दी गई थी कि आपको सोर्स बताना पड़ता था, उससे वो सारा कारोबार ही बंद हो गया। अब उनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि यार कारोबार तो चलना है, तो उन्होंने खोल दिया कि भाई ठीक है आप प्लॉट खरीदें, जो कुछ भी करेंगे आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का तो बहुत बड़ा तरीका है ना, कि कोई तरीका यानी किसी को मनी को ब्लैक से वाइट करना हो। तो इस तरह हमारे इंटरनल कुछ चीजें हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है टेररिज्म से, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे गले डाल दिए जाते हैं, और वो उसमें जो है वो यानी जो हमारे दुश्मन है वो जाहिर है कि उसको फिर अपना उसका उनका बयानिया वो ये होता है कि उसको वो ऐलान करते हैं कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है। तो ये मौका तो अच्छा है कि हमें अपने कवानीन जो है हम ठीक कर लें, और हम यानी अपोजिशन जो है वो भी अपोज नहीं कर सकती कोई भी चीज़ अगर आप लेके आए। बिजनेसमैन जो हैं वो भी उनको समझना पड़ेगा कि भाई हमारी इंटरनेशनल मजबूरी है। ठीक, मगर ये है कि इंसाफ नहीं है, कोई दुनिया में अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन कानून साजी और ये जो प्रोसीजर्स हैं इसको हम अगर बेहतर करेंगे तो पाकिस्तान को ही फायदा होगा। इरमाद साहब मुझे ये बताइएगा कि जो ममालिक वहाँ पे 3 मुस्लिम ममालिक हैं और एक चाइना है, जिसकी वजह से जाहिर है कि हमें सपोर्ट मिलती है वहाँ पे। So do you think these countries can play a role in the future as well जब जून में दोबारा से ये रिव्यू होगा? देखें उसके लिए भी तो आपको काम करना है ना जी। खुद से तो कोई आपकी खातिर काम नहीं करता। तो जरूरत इस बात की है, मैं 100% इससे इत्तेफाक करता हूं कि आज की दुनिया में इराक को तबाह कर दिया ना इन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर। वहां से तो कोई वेपन्स नहीं निकले, मगर जो इराक को तबाह किया उसका अजाला कौन करेगा? चूंकि आप बड़े हैं, माइट इज राइट वाला उसूल अपनाते हुए आप जो भी स्याह सफेद करते रहे, आपको उसकी इजाजत है। और दोनों ने माना भी है, टोनी ब्लेयर ने और जॉर्ज बुश ने आके मीडिया के ऊपर माना था बाद में कि जी इट वाज अ फ्लॉड इंफॉर्मेशन। बिल्कुल माना, और एक सॉरी से वो समझते हैं कि बात खत्म हो गई। इराक की जो तबाही उन्होंने की है उसका खमियाजा तो आज तक नहीं भुगता। तो इसलिए हमें इस पर काम करना चाहिए। ये क्या वजह है कि इंडिया आपके खिलाफ कभी डिसइंफो लैब और कभी और दवाना पूरी दुनिया में डंडोरा पीटता है और आपको बदनाम कर दिया जाता है? कभी हमारा डंडोरा भी काम आया? हम तो असल में हक और सच की बात करते हैं, फिर भी काम नहीं आता। तो ये हुकूमत को सीरियसली सोचना चाहिए। आज की जो जंग है ये टैंकों, तैयारों और बंदूकों की जंग नहीं है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ये इकोनॉमी की जंग है। अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, अपने उस लॉज जो हैं उनको ठीक करें। आपका जो इंप्रेशन है दुनिया के ऊपर वो ठीक पड़ेगा, आपका साथ देने वाले मुल्क होंगे, वो आपका नाम अच्छा लेकर आगे चलेंगे, तो उससे बात बनेगी। ठीक हो गया। जन साहब मुझे ये बताएगा कि अभी तस्नीम नूरानी साहब ने भी ये बात कही थी कि ये कुलभूषण और इस हवाले से हमने एक मुसवदा भी यूएन में दिया था, और मैंने कुछ अर्सा पहले मुनीर अकरम साहब से इंटरव्यू भी किया था, उनसे पूछा भी था कि रद्द-ए-अमल क्या है वहाँ पे यूएनएससी के लोगों की या अक़वाम मुत्तहिदा की। तो वो कहते हैं जी उसको रिव्यू करेंगे, टाइम लगेगा। और जब ये जो फैटिफ के प्रेसिडेंट है उनसे इंडिया के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देना भी गवारा नहीं किया। तो इस सूरत हाल में हमारी डिप्लोमेसी कहाँ पे खड़ी है, हमारी फॉरेन ऑफिस कहाँ पे खड़ी है? देखें वही साहब, ये हमारा एक कमजोर पहलू है। हमने जितनी भी डिप्लोमेसी की है इस फील्ड में, वो एक तरह की डिफेंसिव डिप्लोमेसी है। वो आप कह लीजिए कि जो डैमेज कंट्रोल किस्म की में है कि आप डैमेज कंट्रोल करते हैं, आप पे इल्जाम लग जाता है, फिर आप उसकी तरदीद वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं। आपने एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं की जहां जरूरत थी कि भारत को आप सामने कटहरे में लेके आते। क्यों नहीं कर सकते हम? 2-2.5 महीने पहले, क्यों नहीं? Why we can't do it? 2-2.5 महीने पहले अभी जो हमने डोजियर इशू किया था जिसमें कि टेररिज्म की बात की कि भारत टेररिस्ट स्पॉन्सर कर रहा है, यहाँ पे टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है, उसमें ट्रांजैक्शन जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं जिससे फंडिंग हुई है उसकी रसीदें, बैंकों की चीजें मौजूद हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वहां पे सारी। अगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर कोई केस प्रिपेयर करके नहीं लेके जाती और कुलभूषण की अपनी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो मानता है कि मैंने $40,000 फ्रांको दिए और ये इतने दिए किसी को कराची में,
وہ چیزیں اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو آپ کسی کو کیا کہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ان کو استعمال، ان چیزوں کو، ڈاکیومنٹس کو استعمال کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ بھارت کو سپورٹ ہو امریکہ کی یا کسی اور کی، اور وہ شاید پھر بھی ہم اس کو کٹہرے میں نہ لا سکیں. لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ خود کوشش ہی نہ کریں. اس بات کی تو معافی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ اگر ہم کریں تو سارا الزام دنیا پہ ڈالنا مناسب نہیں. تو میں تو یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی ابھی جو پچھلے 5 سال پچھلی حکومت کے گزرے، جس کے وقت نے 2016 میں کلبھوشن کو پکڑا تھا، اس دور میں کلبھوشن کا نام لینے ہی جرم تھا. یہاں حکومت تو کوئی نہیں لیتی تھی، حکومت نے تو کبھی بھی کلبھوشن کی بات ہی نہیں کی. تو ان سے کیا توقع کرنی تھی آپ نے کہ وہ کلبھوشن کے بارے میں کوئی کیس بنا کے کہیں آگے لے کے جائیں گے؟ وہ نہیں ہوا، بڑا وقت ضائع ہوا. لیکن پھر اب آ کے آپ نے نام تو لینا شروع کر دیا جناب ادھر کا کہ بھارت جو ہے وہ یہ کرا رہا ہے وہ کرا رہا ہے. پہلے تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ نے فالس فلیگ آپریشنز کا بھی قصہ کھولا جو پہلے نہیں کھولا گیا تھا. لیکن یہ فائنینشیل سائڈ پہ ابھی تک کام نہیں ہوا. یہ ہونا چاہیے، ان حکومت کو چاہیے کہ یہ کیس تیار کر کے لے کے جائیں اور مختلف ملکوں کو پہلے لابنگ کر لیں، قائل کریں، اور پھر یہ بات آگے لے کے چلیں. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن ہمارا کوشش ہماری تو نظر آنی چاہیے نا کہ ہم نے کی. بالکل صحیح ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو پٹ ایکسٹرا ایفرٹس. یہاں پہ ناظرین ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لیتے ہیں، واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تھوڑی سی بات ایل او سی کے حوالے سے کرتے ہیں. ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کی جو ملٹری کے ڈائریکٹر جنرلز ہیں ملٹری آپریشنز، انہوں نے رابطہ کیا، ان کی بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد جو 2003 کا ایل او سی کے اوپر سیز فائر کا معاہدہ ہے اس میں عمل درآمد کے اوپر ایگری ہوا. کیا انڈیا جو ہے وہ واقعی میں کرے گا عمل درآمد؟ نورانی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ڈو یو تھنک دیر از اے چینج ان دا پالیسی، انڈین پالیسی ٹورڈز پاکستان؟ مجھے لگتا تو نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کوئی ڈراسٹک چینج آنے کی، کیونکہ انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ ان کی انٹرنل سیاست پہ مبنی ہے، اور وہ انٹرنل سیاست جو ہے وہ مودی صاحب کے پاس کوئی نیا کارڈ تو انہوں نے نظر نہیں آیا، کوئی پیش نہیں کیا جو کہ اس کا متبادل ہو کہ بھئی پاکستان کو چھوڑ دیا جائے اور کوئی انٹرنل اکانومی یا انٹرنل فارمرز یا انٹرنل کوئی ایشو ہو. تو نئی چیز تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بڑا عجوبہ ہوگا کہ ان کا کوئی میجر شفٹ ہو ان کی پالیسی میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپریشنل ریزن ہے. جنرل صاحب اور مارشل صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ کوئی امیڈیٹ آپریشنل ریزن لگتا ہوگا یا ان کو کوئی اسٹریٹجک کوئی ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ہوگی اس کام کرنے کی. بٹ ان کو اصل میں یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں اپنی آرمڈ فورس کو گلوریفائی کرنے کی، اپنی براوو اور اپنی جو ہے بہادری ایز اے نیشن، ایز اے پارٹی ان پاور دکھانے کی، جس کی وجہ سے وہ سرجیکل سٹرائکس جو ہیں وہ انہوں نے اپنی قوم کی ذہن میں ڈال دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مارا ہے اور جب بھی چاہیں گے ہم مار سکتے ہیں. اور وہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جو کہ وہ قوم جو ہے وہ میرا خیال ہے یعنی ایکسیپٹ بھی کرنا چاہتی ہے 70% لوگ جو ہیں. تو اس وجہ سے اتنی زہر جو چونکہ گھول دیا ہے انہوں نے پبلک میں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فیوچر جو ہے تعلقات کے بیسس پہ کوئی اتنا اچھا ہے. اور یہ جو ہے آئی فیل کہ کوئی ٹیکٹیکل وجہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. جی ایئر مارشل صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا انڈینز جو ہے ریئلی دے آر سیریس، یا ہم نے تو یہ کہا تھا نا کہ جب تک 5 اگست 2019 کا جو انہوں نے اسٹیٹس چینج کیا کشمیر کا، اس کو ریورٹ نہیں کرتے کوئی بات چیت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں سے کچھ ایسی آوازیں دکھائی دیتی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں جی کہ پیس ہونی چاہیے، تو پیس کے لیے ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ ٹاکس کی ذریعے ہی بنے گا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس چیز کو ذرا میں سمجھتا ہوں ایموشنل ہوئے بغیر سوچے نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے سامنے ہر مرتبہ شکست کھا جائیں. مگر اس وقت بات ہوئی ہے صرف ایل او سی کی وائلیشنز کی بات ہوئی ہے. اگر اس کو کنورٹ ہونا ہے آئندہ
किसी कॉम्पोजिट डायलॉग में, तो फिर हमारा वो नुक्ता अपनी जगह है कि जब तक वो अगस्त वाला स्टेटस वो वापस नहीं कश्मीर का करते, हम टेबल पे बैठ के कुछ सीरियस किस्म की उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं, वो हमारा स्टेटस है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बार बार ये कहा है कश्मीर का मसला ऐसे नहीं शुरू होगा, उस पर बातचीत नहीं हो सकती। में जब तक यूनाइटेड नेशंस का जो करारदाद है उस पर अमल दरामद नहीं होता, हम आगे नहीं चल सकते। हमारा स्टांस अपनी जगह है, मगर फिल वक्त जो LOC के ऊपर बातचीत हुई है उसमें तो कोई मजाका नहीं उसको मानने में। वो तो पीस की बात कर रहे हैं ना, तो हम भी पीस की बात क्यों ना करें, हमें करनी चाहिए। मगर एक बात को समझें कि ये उनकी तरफ से कोई ख़ास इनिशिएटिव नहीं है। दुनिया आज के ज़माने में लड़ाई झगड़े को नहीं देखती। अब वो जो शाइनिंग इंडिया और सेकुलर इंडिया वो नाम ख़त्म हो गया, अब वो नाम नहीं है। और ख़ासकर ये जो डिसइंफो लैब वाला सारा उनका मामला सामने लाया गया है, अब तो दुनिया उनको बड़ी अच्छी तरह जान गई है कि पाकिस्तान को किस तरह उन्होंने दहशतगर्द पूरी दुनिया में डंडोरा पीटा, जबकि दहशतगर्दी तो 1971 से याद कर रहे हैं। वो मुक्ति बानी क्या था वो ईस्ट पाकिस्तान के सिलसिले में, क्या वो दुनिया नहीं जानती? मैं समझता हूँ कि हमें इस पर बाकायदा लॉबिंग करनी चाहिए और ये जो LOC वाला मामला है इसको मानने में कोई किसी किस्म का हमें इनकार नहीं करना चाहिए। मगर जो हमारी उनके साथ कोई बाज़ाब्ता बातचीत है वो तो हमारा जो नुक्ता है उसको माने बगैर आगे हम नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक है। जन साहब मुझे ये बताइएगा कि इंडिया के अंदर जो है, जैसे नुरानी साहब भी फरमाए थे कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ये ख़ासकर ये जो फार्मर्स का जो मसला था किसानों का वो बड़ा तूल पकड़ गया। उसके अलावा भी आए दिन कोई ना कोई वहाँ पे गड़बड़ हो रही होती है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। और ये सिर्फ डू यू थिंक कि इंडिया हैज़ चेंज इट्स माइंड, या सिर्फ LOC के हवाले से ये सारी जो गुफ्तगू की जा रही है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी वहीं तक? देखिए अभी तो हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। एक LOC के साथ दोनों तरफ की जो आबादी है उसके दिन बेहतर हो गए, क्योंकि वहां पे सिविलियन कैजुअल्टीज वगैरह हो रही थी। माहिदा तो 2003 से मौजूद था और 2003 से लेके 2013 तक इस पे अमल भी बड़ी हद तक होता रहा। दरमियान में कभी कभार वायलेशंस होती थी, लेकिन ये 2014 में मोदी ने आके गड़बड़ की कि ये चूंकि बड़े नारे लगा के आया था कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान के साथ टफ हैंडलिंग करेंगे, तो वो उन्होंने उसकी वजह से मोदी ने ये फिर एक्टिवेट की और ये आज दिन तक मामला ये चलता रहा। जहां तक आगे पॉलिसी का ताल्लुक है, दो चीजें ध्यान में रखिए। इंडिया के जो अपने आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वगैरह, उन्होंने बारहा कहा है कि हमें 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। पॉलिसी साज जो है वो मोदी को कह रहे हैं कि तेरी पॉलिसी अहमकाना है, तूने जबरदस्ती अपने ऊपर 2 फ्रंट वॉर इंपोज की हुई है, तेरे लिए बहुत आसान है कि तू एक साइड को कूल कर ले। अमेरिका उसको बार बार कह रहा है कि तुम चाइना पे कंसंट्रेट करो, पाकिस्तान के पीछे मत लगो। नतीजा ये कि हो सकता है आगे वो कुछ और स्टेप्स आपको तजवीज करें, बातचीत की बात हो जाए, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि वो सार्क कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वो शायद आगे स्टेप्स हों, लेकिन इन स्टेप्स में वही चीज है कि क्या हम फिर ट्रैप में चले जाएं और जो वो चाहते हैं एक साइड को कूल करना करके आराम से बैठ जाएं विदाउट गिविंग एनीथिंग। सही, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें तो ये कंसेशन उसी सूरत में उनको देनी चाहिए अगर वो आगे चलने की कोई बात करें, और उसमें प्री कंडीशन यही है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका 5 अगस्त से पहले वाली सूरत हाल पे है। बिल्कुल सही है। 5 अगस्त से पहले आर्टिकल 370 बहाल होना, आर्टिकल 35 का बहाल होना, वो कश्मीर को आप ओरिजिनल डिस्प्यूटेड जो उसका जो शेप थी उसमें लेके जाएं, फिर कोई आगे बात करेगा। अगर वहां आप नहीं पहुंचे तो फिर तो पहले इस पर टक्कर मारनी पड़ेगी कि जनाब ये 370 ने ये कर दिया वो कर दिया। इंडिया उसमें काफी कम अमल कर चुका है। एक तो यूनियन टेरिटरी बन गई, दूसरी तरफ उन्होंने वहां पे लाखों इंसानों को इन्होंने वहां पे सिटीजनशिप दे दी है कश्मीर की। तो डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं। टाइम खत्म हो गया है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, जनरल अमजद शुएब साहब आपका, एयर वाइस मार्शल शाहिद लतीफ साहब आपका, तस्नीम नूरानी साहब, तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।